السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 203۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، منا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جس نے جلدی کی ودن بریکٹ اور 2 ہی دن میں واپس ہو گیا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ہاں ان کے لیے جو اللہ سے ڈریں۔ اے لوگو، تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ ایک دن تمہیں اسی کے حضور اکٹھا ہونا ہے۔ دنیا میں بھاگ سکتے ہو، وہاں تو ہل نہیں سکے گا بندہ۔ تو اب کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر؟ شیطان کی جو رمی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا ہے کہ 10 ذی الحج کو رمی ہوتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، جمرات کو۔ 11 ذی الحج کو ماری جاتی ہیں، 12 ذی الحج کو ماری جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 10 کے بعد 2 دن تو ہو گئے نا بیچ میں، ٹھیک ہے، 11 اور 12۔ اب یہاں پہ بتا دیا کہ اب اگر کوئی 2 دن ٹھہرے، یعنی 11 اور 12 ٹھہرے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی زیادہ ٹھہرے، یعنی 1 دن فالتو ٹھہرے، تب بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ بات پھر یہاں پر یہ ہے کہ یہ رعایت دی گئی ہے نا، جو بھی انسان جس طرح اپنی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا لے۔ اصل اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ کتنے دن ٹھہرے، گنتی کتنی ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اگر پوری اسپرٹ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، وہاں پر تقوی حاصل کرنے کی پوری کوشش ہوئی ہے، عبادت کی اصل روح حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو یاد رکھیے 2 دن بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اصل چیز میں نے آپ کو وہی بتایا نا، تمام عبادات کی روح اور اسپرٹ کیا ہے؟ تقوی۔ اگر 2 دن بھرپور اس کیفیت کے ساتھ گزرتے ہیں، 11 اور 12 ذی الحج کے 2 دن، تو بھی بہت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں مجھے 1 دن اور چاہیے اور بھی میں رک جاؤں یہاں، تو رک سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ اسپرٹ نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو ہم بے شک 10 دن وہاں رک جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا ٹائم گزاریں کوالٹی والا ٹائم ہو، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی۔ دن نہیں، کوالٹی دیکھنی، کتنی کوالٹی تھی، کیا کیا، کیا کمایا، اللہ سے تعلق کو کتنا مضبوط کیا، کتنا ہم ان چیزوں سے بچے جو پیچھے ہم کل کے لیکچر میں پڑھتے چلے آئے ہیں۔ کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند دن ہے، جو مینا میں تمہارا قیام ہے نا، یہ گنتی کے چند دن ہے۔ بہت ہوا تو 10 ذی الحج کو بہت بندہ بزی ہوتا ہے، رمی بھی کرنی ہے، پھر اس نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، پھر واپس آنا ہے، یعنی بڑا کام ہوتے ہیں اس کے لیے۔ تو مین جو مینا میں قیام کا ٹائم ہے، جو صرف اس نے جمرات کو کنکر مارنے ہوتے ہیں، وہ 11 اور 12 ہے۔ تو دن ہے نا، متعین ہے، تو ان دنوں کو ضائع نہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی یاد حاصل کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس نے جلدی کی 2 دن ہی بعد واپس آ گیا، 11-12 کے بعد 12 کو وہ رمی کر کے نکل پڑا وہاں سے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس نے 13 کو بھی ملا لیا اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور اب تو موسٹلی لوگ جو ہے نا، 99% لوگ جو ہیں وہ 2 دن کے بعد ہی واپس آ جاتے ہیں، ایون وہ خیمے تک اکھیڑنا شروع ہو جاتے ہیں نا وہاں پہ، جب رکتے ہی کوئی نہیں تو خیمے کیا کرنے۔ اور سنا ہے کہ اگر کوئی رکتا بھی ہے تو وہ جو مسجد ہے مشعر الحرام، وہاں پہ رکتے ہیں وہ لوگ، یعنی کہ مسجد میں ہی لوگ پھر موو ہو جاتے ہیں۔ لمن اتقى
مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈریں مراد یہ کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے. واتقوا اللہ، پھر کہا اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، خوب جان لو کہ ایک دن تمہیں اسی کے حضور اکٹھے ہونا ہے. یعنی جو عرفات کے میدان میں حاضری ہے لوگوں کی، اصل میں وہ حشر کا منظر ہے، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو تم یہ جان لو کہ جیسے آج یہاں اکٹھے ہو رہے ہو نا، ایسے ہی تم ایک دن قیامت جب آئے گی تو حشر وہاں قائم ہوگا، وہاں ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے گی. اللہ ہمیں توفیق دے اور اس عبادت کی اسپرٹ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت 204. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. خاص تو تمہیں ایسا کرنا ہے، لیکن مدینہ میں آؤ، دیکھو لوگوں کی باتیں کیسی ہیں. یہ عبادت جس کی راہ روکنے والوں سے تمہیں لڑنا ہے، اور تمہاری ادھر صورتحال لوگوں کی کیا ہے. یعنی جو لڑ رہے ہیں ان کی صورتحال، وہاں رہنے بسنے والوں کی صورتحال کیسی ہے وہ بتائی جا رہی ہے. بریکٹ میں یہ میں نے ساری باتیں کہی. ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کے ارادوں پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں، لیکن ہیں وہ تمہارے بدترین دشمن. اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کا، خاص اس دور کے منافقین. یہ ان کا لائف سٹائل کیسا تھا؟ اچھے کھانے پینے والے لوگ تھے، کھاتے پیتے جسے کہ لوگ، بڑا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا، بڑی سکن بڑی برائٹ چمکدار، کیونکہ ٹینشن تو اس طرح لینی کوئی نہیں نا، سب کچھ اپنے لیے ہی ہے، اپنے اوپر ہی لگایا جا رہا ہے. کسی کا کوئی نہ دکھ درد کرنا، نہ کوئی ادا لگنا کھپانا ہے، نہ کوئی اور حقوق اللہ یا حقوق العباد کی ادائیگی کے اوپر ٹینشن لینی ہے. تو بس کھانا پینا انجوائمنٹ ہے. تو دیکھنے میں اس طرح سے ہوتے تھے، چرب زبان ہوتے تھے، اور نبی کی محفل میں جب ہوتے تو بات بات پر اللہ اللہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم اللہ کی قسم، بات بات پر کھاتے تھے. جہاں کرتے تو زمین آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات کرتے. لیکن ان کی جو ساری کوشش تھی نا، زبان سے یہ باتیں کہتے تھے، اندر سے میٹھی چوری تھے وہ اصل میں، منہ میں بغل میں چھری، منہ سے رام رام. یہ ان کی حالت تھی. یہ ساری کوشش کیا کرتے کہ اسلام کو نقصان کیسے پہنچایا جائے، اللہ نعوذ باللہ اور رسول کو، اس دین کو بدنام کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں. فرمایا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہی ہے. آخرت میں جب پردہ اٹھے گا نا تو یہ کچھ نہ چھپا سکیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں اس دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے. کیوں بھلی معلوم ہوتی تھی باتیں؟ کیونکہ باتیں ہی بڑی لچھے دار کرتے تھے، بڑا امپریس کروانے والی باتیں کرتے تھے، خود کو بڑا نیک پرہیزگار، بڑی اچھی چیز وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ منافق کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ باتیں اچھی کرتا ہے، پھر وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، دل کے ارادوں پہ. اللہ کی قسمیں کھانا، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے نفسیاتی سائیکولوجیکلی لوگوں کو کس طرح سے ہمیں کیچ کرنا ہے، قابو کرنا ہے. ویسے تو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، لوگ ہمارے پہ یقین نہیں کریں گے جب تک ہم قسم نہیں کھائیں گے. تو وہ بار بار کیا کرتے ہیں؟ قسم کھا رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ ہیں تمہارے بدترین دشمنوں میں سے، بدترین دشمن ہیں. یعنی جھگڑنے والوں میں سخت جھگڑالو، دشمنوں میں بڑے برے دشمن، بہت سخت دشمن. ظاہری بات ہے کہ جب اسلام کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے اور ان کے مزاج کو ٹکراتی ہے، ان کا سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے، ان کا لہجہ ہی چینج ہو جاتا ہے. اس قدر اس میں تلخی آ جاتی ہے، اس قدر اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر اس میں جھگڑا، نفرت، بغض، انات آ جاتا ہے. اور یہ سارا انات اسلام کے خلاف ہے، پیغمبر اسلام کے خلاف ہے.
اور تم دیکھتے ہو کہ یہ جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، جھگڑے پہ اتر آتے ہیں۔ ایسا کردار بظاہر بہت سمارٹ، دل مو لینے والا، ان کی باتیں دلوں میں اترنے والی، اثر کرنے والی، لیکن حقیقتاً الد الخصام، سخت جھگڑالو۔ کوئی موقع آیا جھگڑے سے باز نہیں آئے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے، یعنی جھگڑے میں بہت بات پہ جھگڑے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اور ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا بنا کر دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی یہاں جو بات ہوئی کہ مدینہ کی حالت یہ ہے، لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گفتگو بہت اچھی، سٹائل بہت اچھا، بات بات پہ اپنے تقوی کا یقین دلانے کے لیے واللہ اللہ کی قسم، لیکن حقیقت کیا ہے؟ الد الخصام، شدید ترین الد الخصام۔ آیت نمبر 205۔ اسی پرسنالٹی کو مزید اللہ نے یعنی کہ ایکسپلین کیا، کیسے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا۔ تمہارے سامنے گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے ہی وہ آپ کے سامنے سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری کوشش اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں، کھیتیوں کو غارت کریں، نسل انسانی کو برباد کریں۔ اور تم جانتے ہو within bracket close، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی تمہارے سامنے بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑی لچھے دار تقریریں ہیں، اسلام کے نعرے ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، بڑی بڑی قربانیوں کی باتیں ہیں۔ جیسے ہی تمہارے پاس سے ہٹ کے باہر نکلتے ہیں پورا تن من دھن لگا دیتے ہیں، کس کام کے لیے؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ فساد کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا کر آئی کہ اصل زمین کے اوپر اللہ نے سب کو پیدا کیا نا، تو اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو ایک مانیں۔ اس ماننے کے نتیجے میں ہی دنیا میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اب یہ کیا ہے کہ اور بندہ اللہ کو ایک مانتے ہوئے اس کی اطاعت کرے، یہ ایک پیٹرن بتایا اللہ نے پوری دنیا کو بنا کر۔ جب انسان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے تمام شیاطین کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، لوگوں کو شرک کی طرف بلانا، لوگوں کو کفر پر آمادہ کرنا بالجبر، زور اور تشدد کے نتیجے میں، فساد کی آگ بھڑکانا، یہ ان کے کام ہوتے ہیں۔ کیسے فساد ہو، کیسے معاملات ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہ شیطان کا بھی بہت بڑا رول ہے دنیا کے اندر کہ وہ فساد کی آگ بھڑکاتا ہے، اس کا رول ہے، اور لوگ اس کا چنگل میں آ جاتے ہیں، اس کے نرغے میں آ جاتے ہیں، ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، اور وہ جو سکھاتا ہے وہی کام آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو غارت کرتے ہیں اور نسل انسانی کو تباہ کریں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب فساد آئے گا نا تو پھر زمین کے اوپر کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا نا۔ جب امن نہیں رہے گا، ایک اللہ کی بندگی نہیں رہے گی، توحید نہیں رہے گی، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں رہے گی، تو سب ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کی زندگیوں کو جہنم بنائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہی حرث اور نسل کی تباہی پہ نکلے گا۔ اگر اس کو اسپیسیفکلی ہم نبی کے زمانے کی طرف لیں تو ظاہری بات ہے اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ نہیں مان رہے، خود بھی نہیں مان رہے، دوسروں کو بھی نہیں آنے دے رہے، پھر نبی بار بار ان کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اب نبی نے آخری درجے میں جا کر سمجھا دیا، یعنی تمام حجت کر دیا، نبی نے کر دیا آخری درجے میں۔ اب کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے عذاب آئے گا۔ وہ عذاب جس صورت میں آئے گا، تلواروں کی شکل میں آئے گا، جنگ ہوگی، ظاہری بات ہے کہ اس سے کھیتیاں بھی تباہ ہوں گی اور انسان بھی ختم ہوں گے۔ تو یہ اپنے ہاتھوں سے یہ سارے بیج بو رہے ہیں نا۔
خود آنے نہیں دے رہے، زمین پہ امن قائم ہونے نہیں دے رہے، اللہ کی بندگی کا جھنڈا لہرانے نہیں دے رہے، اور یہ ان کا فوکس ہی لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، یہ ان کا فوکس ہے۔ 3 کام انہوں نے اپنی زندگی، اپنی روٹین کے اندر شامل کر لیا۔ اللہ نے ذات ہی بتا دیا، اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب یہ اپنے طرز عمل سے، اپنے رویے سے فساد کو ہوا دے رہے ہیں، آگ بجھا رہے ہیں نا، اس آگ کے نتیجے میں، اس فساد کے نتیجے میں ہونا کیا ہے؟ انسانیت کی تباہی ہونی ہے، کھیت اور نسل کی تباہی ہونی ہے۔ تو چاہے ابھی کتنا ہی منہ سے اللہ اللہ کیوں نہ کرے، اللہ کی محبت کا دم کیوں نہ بھریں، رسول کی محبت کا دم کیوں نہ بھریں، ایسے لوگ فسادی ہیں۔ اللہ لا یحب الفساد، اللہ ایسے فسادیوں کو، ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جو مرضی کرتے رہے منہ سے، اللہ کو پتا ہے ان کی نیت کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو جہاد کی، جنگ کی، حج کی، یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں، شریعت بتا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جب حج کے لیے جاؤ گے تو رفث نہیں ہوگا، فسوق نہیں ہوگا، جدال نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تقوی پیدا کرنا ہے۔ ادھر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ منہ میں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ یہ مثال آپ کو بالکل سب کچھ بتا دے گی ان لوگوں کے بارے میں۔ اور صرف یہ نہیں کر رہے کہ منہ سے رام رام، یہ پریکٹیکلی کوشش بھی کر رہے ہیں فساد کی، کھیتیوں اور نسلوں کی تباہی کے حوالے سے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی سلسلہ کہ جس سے سوسائٹی کے اندر فساد پھیلے، جس سے جان مال عزت آبرو کا نقصان ہو رہا ہو، وہ کام حرام ہے، وہ ممنوع ہے، وہ فساد کے زمرے میں آتا ہے، اللہ نے اسے منع فرمایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو غرور اور تکبر ان کو گناہ پر جما دیتا ہے، سو ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ اخذت العزہ، عزت، پرائڈ، ایگو، عزت نفس، یعنی سو کالڈ سیلف اسٹیم، یہ ان کو آمادہ کرتی کہ آؤ گناہ کریں، چھوڑو نیکیوں کے راستے کو۔ تو غرور اور تکبر جو ہے وہ ان کو، ان کی جو پرائڈ ہے، ان کی جو عزت نفس ہے، وہ ان کو گناہ پہ جما دیتی ہے، کہتی نہیں نہیں ٹھیک ہے، یہی راستہ ٹھیک ہے، سو ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اسلام دوستی کے جھوٹے دعوے، جھوٹے نعرے، انہیں جب توجہ دلائی جاتی ہے، احساس دلایا جاتا ہے، اہل ایمان کی طرف سے ان کی گرفت کی جاتی ہے، تو ان کے تکبر کو چوٹ لگتی ہے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک مرتبہ اپنی کمزوری تسلیم کر لی تو ہمارا بھرم ختم ہو جائے گا، ہم تو کمزور ہو جائیں گے، سرداریاں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو کہا کہ اگر انہیں اس وقت ڈھیل ملی ہوئی ہے نا دنیا میں، تو یہ رعایت نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کے آگ کے لیے ان کی تیاری ہو رہی ہے، کہ وہ کوئی کمی نہیں چھوڑے گی، جو سزا انہیں وہاں ملنی ہے وہ مل کر رہے گی۔ گویا جب ان منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، آؤ امن و امان قائم کرو، آؤ اپنی اصلاح کرو، تو ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ یہ بات مان لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تقوی کے حصول کی کوششیں کرنا شروع کر دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آگ بگولا ہو جائے۔ یہاں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آگ بگولا ہو رہے ہیں۔ ان کا تکبر، ان کی عزت نفس، بجائے یہ کہ انہیں تقوی توحید کے راستے پر لے کر جائے، وہ گناہ پر جم جاتے ہیں۔ اخذت العزت بالاسم، گناہ پر ان کی عزت نفس ان کو جما دیتی ہے، دلیر ہو جاتے ہیں، عزت نفس ان کو ہٹنے نہیں دیتی، یہ کہ ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم کیوں دبیں، ہم کیوں کمزور ہوں، ہم تو بالکل صحیح ہے، اور یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ فلاں کام، یعنی گناہ، مطلب یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے سے مراد کیا ہے؟ یہ سینٹنس اس میں سے نکالنا ہوگا ہمیں۔ مراد یہ ہے کہ عزت جو ہے نا، ان کی عزت نفس، وہ ان کو نیکیوں کی طرف آنے نہیں دینا چاہتی، وہ گناہوں کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے تقوی کا ان کو سجیشن دی جائے،
انہیں تعلیم دی جائے اور وہ کہ نہیں تقوی شکوا تو ہمیں استغفر اللہ حاصل کرنا نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں اپنے راستے پر، تم چلو اپنے راستے پر، ہم یہ جو فساد کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم یہ جو حرص اور نسل کی تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمارے لیے یہی راستہ ٹھیک ہے. یعنی وہ حق کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اللہ کہتے ہیں فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. استغفر اللہ. اتق اللہ کہا جا رہا ہے یہاں پر، اور اللہ نے بار بار قرآن میں کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو مجھے اور آپ کو بھی جائزہ لینا ہے رک کر قرآن پڑھتے ہوئے عام روٹین کے اندر کہ جب اللہ کہتا ہے اتق اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، تو کیا میں اتق اللہ کے اس معیار پر سٹینڈرڈ پر پوری اتر رہی ہوں؟ کتنا اتر رہی ہوں؟ کہاں کہاں خامیاں ہیں، کہاں کہاں کمیاں ہیں؟ لہذا جہاں کمیاں ہیں مانے اپنی کمی کو، مانے اپنی خامی کو، مانے اپنی کمزوری کو، اور پھر یہ کمی مان لینا، یہ کمزوری مان لینا ہی کیا ہے؟ بندگی ہے. یہی تقویٰ ہے، یہی مطلوب اور مقصود ہے. کلیئر ہو گئی ہے والی آیت 207. اب ایک کریکٹر یہ تھا کہ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے تو آؤ تو یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، ساری کوششیں نیگیٹیوٹی کی طرف چل رہی ہوتی ہیں، ان کی معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں، آ کر نہیں دے رہے، جہنم ان کے لیے کافی ہے. اور ایک کریکٹر یہ ہے آیت 207 سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہیں. اس طرح کے جو بندے ہیں نا، لیکن بریکٹ جب ان سے غلطی ہو جائے تو اللہ انہیں معاف فرماتا ہے، بریکٹ کلوز. اس طرح کے بندوں پر اللہ بہت کیا ہے؟ مہربان ہے. اشارہ ہے مخلص مومنین کی طرف. کون سے مومن؟ مخلص مومن، جنہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا یا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. جان جسے کہتے ہیں نا ہتھیلی پر لے کر گھوم رہے ہیں کہ کب مانگے اللہ ہم سے اور کب ہم اپنی جان نظر کریں، اپنا مال نظر کریں. ایسے مخلص مومن. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان بھی کھپانے کے لیے تیاری پکڑ لی. یہ ذکر یہاں پر ایسے خوبصورت مخلص اہل ایمان کا کیوں کیا گیا؟ تاکہ نمبر 1 منافقین کو غیرت آئے کہ تم اے منافقو، اے فسادیو، اے مفاد پرستو، اے ابن الوقت، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو. تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ بندے بھی ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم آیت نمبر 207 دیکھ رہے ہیں. ہم نے کیا دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ایک تم وہ لوگ ہو کہ جو اسلام کے مخالف بن کر کھڑے ہوئے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تم ان کا کردار دیکھو، تم ان کی شخصیت دیکھو، تم ان کا اخلاص دیکھو، تم ان کی قربانیاں دیکھو. اور دوسرا یہ ذکر جو آیا ہے ان اہل ایمان کی حوصلہ افزائی، ان کی تعریف ہوئی ہے کہ جو اللہ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، جن کی زندگی کا جینا مرنا اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے. اگرچہ یہ سودا اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا صبر آزما عظیم جہاد ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. لیکن اگر ان بندوں سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. لغزشوں اور کوتاہیوں کے لیے اس نے توبہ کی راہ کھلی رکھی ہوئی ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دوبارہ دیکھیں ان آیات کو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہیں. اب اگر ایسے لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خامی رہ گئی، کوئی کمزوری آ گئی، تو اللہ یہ نہیں کہ پھر ان کو پکڑے گا. نہیں، اللہ کون ہے؟
واللہ رؤوف بالعباد، جب انہوں نے سچی توبہ کر لی، کمپنسیٹ کر دیا اپنے گناہ کو، اللہ ایسے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ مسلمانوں کے حوالے سے یہ آ رہی تھی نا باتیں کہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہاں پر بتا دیا کہ مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، اللہ کی طرف بڑھنے والے بنے۔ یہ رویہ جو آیت نمبر 207 میں بیان ہوا ہے، یہ رویہ وہ اختیار کرنے والے بنے۔ خوبصورت رویہ، اس کی اللہ نے تعریف بیان کی۔ اللہ نے کہا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ایسے بندوں کے لیے کون ہے؟ مہربان ہے، بہت اچھے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کی مہربانی چاہیے تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا مطلوب اور مقصود کیا بنانا ہے؟ ہم کیا کریں؟ اللہ کی رضا پانے کی پوری کوشش کریں۔ صبح سے لے کر شام تک ہر کام کے پیچھے حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمارا فوکس کیا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ودن بریکٹ ایمان کے ساتھ یہ دو رویے بیک وقت نہیں ہو سکتے، اس لیے بریکٹ کلوز، تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خطاب اگرچہ عام ہے، پوری سوسائٹی کو خطاب کیا، پوری سوسائٹی کو۔ اب وہاں پہ کچھ مخلصین ہیں اور کچھ منافقین ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ دو رویے نہیں ہیں پسندیدہ۔ رویہ کون سا ہونا ہے؟ ایک ہی، کس کا؟ مخلصین کا، وفاداروں کا۔ سب ایک رویہ اختیار کرنے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں، اور وہ پلیٹ فارم کون سا ہے؟ ایمان کا، اخلاق کا، اخلاص کا، قربانی کا، وفا کا، محبت کا، اطاعت کا، اتباع کا، یہ رویہ ہے۔ بس اللہ کو جو محبوب اور مطلوب ہے، تقوی کا، احسان کا، شکر گزاری کا، صبر کا، یہ مطلوب ہے اللہ کو۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اصل میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہہ کر نا اللہ نے ان منافقین کو دعوت دی کہ آ جاؤ، مخلصین کا راستہ اختیار کر لو، شیطان کے پیچھے چلنے کی بجائے میری رضا حاصل کرنے کی فکر کرنے لگ جاؤ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں کہا جا رہا ہے منافقین کو یہ بات؟ اس لیے کہ ان کی وفاداری تقسیم تھی، ایک طرف نبی سے اطاعت کا، ان کی وفاداری کا دم بھرتے تھے، اور دوسری طرف اسلام کے مخالفین کے ساتھ ساز باز کرتے تھے۔ یہ سمجھ آئیے بات کی؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا کام ہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے والی راہ سے ہٹانا ہے۔ کیوں ہٹانا اس کا یہ کام ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن، ازلی دشمن، اعلانیہ دشمن۔ پہلے دن ہی جب اس کو ڈیزائن کیا گیا، پھر وہ تو بن گیا تھا، آدم علیہ السلام کو ڈیزائن کیا گیا، تو وہاں پہ وہ جو سارے کا سارا معاملہ ہوا، قصہ ہم پڑھ کر آتے ہیں پیچھے بھی، اس نے اسی دن الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ میں ان کو بھٹکا کے رہوں گا، میں انہیں بہکا کے رہوں گا، میں انہیں گمراہ کر کے ان کو جہنم کا حصہ بنا کر رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اللہ کھول کھول کر اس کی دشمنی اپنی کتاب قرآن میں واضح کرتے آ رہے ہیں،
کرتے رہیں گے اینڈ تک ہم چلیں گے. اکثر ذکر آئے گا شیطان کے نرغے میں نہیں آنا. شیطان کے ہتھ کنڈے بہت سخت ہے. وہ اگر کسی پر قابو پا لے تو مشکل ہی ہے پھر بچنا. اس دل فریب بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی ہوتے ہیں. سخت ایسے کہ بچنا مشکل ہے اس کے وار سے نا. ایک ہی طریقہ ہے قرآن سے صحیح معنوں میں اپنے تعلق کو جوڑ لیں. صحیح معنوں میں یہ جو ناظرہ پڑھنے والا تلاوت کرنے والا طریقہ اس سے نہیں آتی یہ چیزیں. جب تک ہم غور و فکر سے قرآن کو نہیں لیں گے نا، پریکٹیکلی نہیں لیں گے، ہم شیطان کے نرغوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی دل فریبیوں سے، اس کی چال بازیوں سے بچ نہیں سکتے. ہمارا مہربان رب ہمیں بار بار کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین. وہ کون ہے؟ تمہارا بہت سخت دشمن ہے، کھلا دشمن ہے وہ. اب اصل میں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ دو کشتیوں کے سوار نہ بنو، آدھا تیتر آدھا بٹیر. ایک طرف منافقین کے ساتھ دوستیاں اور ایک طرف مخلص مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو. ایک کشتی میں آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اطاعت اور وفاداری کا راستہ اختیار کر لو. اجازت ہی نہیں ہے، رخصت ہی نہیں ہے، ایک ٹانگ اندر اور ایک ٹانگ باہر. میری پسند کی چیزیں ہوں گی تو پوری لے لوں گی، پسند کی نہیں ہوں گی، مشکل ہوں گی تو چھوڑ دوں گی. نہیں، پورا کا پورا لینا. یہی میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے. یہ نہیں کہ کچھ مانا اور کچھ نہ مانا. مانے، ہاں کچھ جگہ انسان کمزور ہو سکتا ہے، ارادے کمزور ہو سکتے ہیں، وہاں پہ اللہ سے مدد مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں کمزور ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ہے، مجھے استقامت عطا فرما دے. تو میرا ہاتھ پکڑ لے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ ہاتھ پکڑے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ جو مطالبہ ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قیامت تک تمام مسلمانوں سے ہے. صرف اس زور کے مسلمانوں سے نہیں تھا. پورے پورے آؤ، تبھی منافقت سے بچ سکتے ہیں. اور اگر کوئی پورا پورا نہیں ہے اٹس مین کہ آدھا منافق ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آیت نمبر 209 فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. ود ان بریکٹ تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گی اس آیت کو کھولنے سے پہلے پچھلی آیت سے کنیکٹ کرنے کے لیے کہ ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد جو تمہیں بتا دیا ایک ہی راستہ ہے وفاداری کا جو تم نے اختیار کرنا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ایک ہی راستہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ والا. اگر اس کے باوجود تم نے ہٹنے کی کوشش کی نا اس راستے سے، اس حکم سے، اس کو ڈیگریڈ کر دیا تم نے، اس کی ناقدری کر دی، اس سے تمہیں لاپرواہی غفلت کا معاملہ اختیار کیا. اس کو بریکٹ میں بات ختم. یہ میں نے سمجھانے کے لیے کچھ جملے ایڈ کیے تاکہ اگلی آیت سے پچھلی آیت کا تعلق ہم جوڑ سکیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ. یہ جو ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر اس کے بعد بھی تم لغزش کھاتے ہو تو جان لو کہ اللہ بہت زبردست ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور وہ بڑی حکمت والا ہے کہ وہ اس دنیا کے بعد بنانے کے بعد اس سے دور نہیں ہو گیا، وہ سب کچھ جان رہا ہے، حکمت سے چلا رہا ہے پورے کے پورے سسٹم کو. تو یہاں پہ کیا کہا گیا فَإِن زَلَلْتُم، تم ڈی ٹریک ہوئے. کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. بینات وارننگز جو قرآن کی آیات کی شکل میں دی جا رہی ہیں، کھول کھول کر ہر چیز واضح کی جا رہی ہے، رویے ڈسکس ہو رہے ہیں. آپ سورہ بقرہ کا آغاز سے دیکھ لیں اب تک بار بار مختلف رویوں کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آج کا لیکچر سٹارٹ ہوا ہے، ہم نے 2 رویے پڑھ لیے. ایک وہ کہ جو فسادی ہیں، منافق ہیں، ساری کوششیں اسلام کا جڑ کاٹنے کے لیے ہیں، بس اپنی من پسند چرب زبانیاں ہیں. دوسرا کریکٹر مخلصین کا ہے، جانصاروں کا ہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے دن رات ایفرٹ کرنے والوں کا ہے، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے والوں کا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بھئی
وہ جو تمہیں پیچھے ہم نے پڑھا کہ سخت ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور وہ بہت سخت جگہ ہے، یہ پڑھی ہے نا آج کے لیکچر میں ہم نے. اللہ کہتے ہیں اتنی وارننگز میں نے جاری کر دی، اتنی تعلیمات دے دی، اتنی ہدایات تمہیں دے دی. اب اگر کوئی اس کے بعد بھی زلل تم لغزش کھاتا ہے جان بوجھ کے، یہ لغزش کون سی ہے؟ یہ جان بوجھ کر کھائی جا رہی ہے. ایک تو ہے نا کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ الٹ گیا پلٹ گیا، لیکن جیسے ہی سمجھ آئی بتایا کسی نے فوراً ٹریک کے اوپر آ گیا. یہ وہ بات نہیں ہے، یہاں پہ اس نے جان بوجھ کے ٹھوکر کھائی، سب کچھ دیکھ کر سوچ کر سمجھ کر جان کر مان کر، پھر بھی وہ بگڑ گیا، ادھر ادھر ہو گیا. تو یہاں ہمیں بتا دیا کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پھسلے تو بس پھر جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. عزیز جو ہے نا اس کو جانیے، بڑی زبردست ہے یہ اللہ کی صفت. ہم کہتے ہیں نا وہ عزیز ہے وہ زبردست ہے، بس نہیں، اس کو جانیے. یاد رکھیے کہ اللہ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے، بے بس ہستی نہیں ہے، وہ غالب ہے، وہ اسٹرانگ ہے، وہ پاورفل ہے، وہ توانا ہے کہ جو اس کے سمجھانے کے بعد بھی بار بار سمجھانے کے باوجود شیطان کے پیچھے چلیں گے تو وہ یقیناً ان کو پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں. پھر وہ جو شیطان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے اس نے سزا مقدر کر رکھی ہے وہ دے کر رہے گا. وہ العزیز ہے. یہ ہے عزیز کا معنی، بہت طاقتور، توانا، سب کچھ سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اتھارٹی رکھنے والا ہے. اور پھر ایک اور بات جو العزیز سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے اس راستے کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا نقصان کرتا ہے، اپنا بگاڑتا ہے. وہ تو العزیز ہے، عزیز ہے، ہر نفع و نقصان سے بالا تر ہے. یہاں تک سمجھ آئیے عزیز کیا ہے، اس کی ہستی عزیز ہونا. اور حکیم کے اندر بھی پھر دو باتیں چھپی ہوئی ہیں. مثلاً وہ حکمت والا ہے نا، جو نیکیاں کرتا ہے ان کو نیکیوں کا صلہ دیتا ہے، جو برا کرتا ہے ان کو ان کی برائیوں کا بدلہ دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے. لیکن یہ سب صلہ اور بدلہ کب دیتا ہے؟ ایک آزمائش سے، ایک امتحان سے گزار کر، ایسے نہیں دیتا. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ صلہ نہ دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تو پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ نا انصاف ہے، ظالم ہے. وہ نیکوں اور بدوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جا رہا ہے؟ نہیں، وہ حکیم ہے، اس کو پتہ ہے کون اس کی راستے میں ڈٹ جانے والے ہیں اور کون بگوڑے ہیں، بھاگ جانے والے ہیں، دونوں کو دیکھ لے گا. حکمت کی وجہ سے فوراً نہیں پکڑ رہا، ٹائم پیریڈ دیا ہوا اس نے، لیکن پکڑے گا. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جب بعض دفعہ رزلٹ آؤٹ ہونے میں ٹائم ہوتا، اس کی حکمت ہے، فوراً نہیں رزلٹ آتے، نیکیوں کے بھی اور برائیوں کے بھی. یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ بھئی یہ تو جو نیک ہیں وہ تو پتہ نہیں کس رگڑے میں آئے ہوئے ہیں، کس گناہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا. نہیں، ان کو متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے دماغوں میں چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کھا پی رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، عیشیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے، شیطان بندے کے دماغ میں ڈالتا ہے، دیکھو سب کچھ نافرمانیاں کر کے بھی کتنے مزے میں ہیں، کتنے عیش میں ہیں. یہاں پہ بتایا کہ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں اس سے کسی کو غلط مطلب نہیں لینا چاہیے. اہل حق کے لیے یہ آزمائش اس کے گناہ کو جھاڑنے کا، اس کے درجات کو بلند کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور بروں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے اور مہلت ہوتی ہے، تو وہ اور ثبوت اپنے خلاف اکٹھا کرتے ہیں، جس کے بعد اللہ ان کو اور شدت کے ساتھ پکڑے گا. تو یہ جو مہلت اور یہ جو آزمائش ہے نا، یہ اس حکیم کی طرف سے اس نے ڈالی ہے یہ آزمائش. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ آیت نمبر 210 210. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله.
اس اتمام حجت کے بعد، یعنی بات آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد، بریکٹ کلوز، اب کیا یہ جو دشمن ہیں، اسلام کے دشمن، اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائے میں نمودار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے ودن بریکٹ. لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اس طرح کے معاملات تو اللہ کے حوالے ہیں. یعنی جو مان کر نہیں دے رہے وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ استغفر اللہ، اللہ اور اس کے فرشتے آ جائیں اور وہ دنیا میں ہی فیصلہ کر دیں. یہ نہیں ہونے والا، یہ اپنے ٹائم پر ہوگا. یہ قیامت میں جب وہ پردہ اٹھے گا نا قیامت کا، یہ اس دن ہوگا ضرور، ابھی نہیں ہو سکتا. یعنی پچھلی آیت سے اگر ہم اس کو جوڑیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ انداز میں بتا دیا، سمجھا دیا. کیا؟ کس کی راہ اختیار کرنی ہے؟ مخلصین کی. کس کی راہ سے بچنا ہے؟ منافقین کی. اب اگر کوئی شیطان کی پیروی سے باز نہیں آتا، ادخلوا فی السلم کافہ کا طریقہ اختیار نہیں کرتا، تو اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. ان کو کیا سمجھایا جائے، کیا دکھایا جائے، کیا دلیل دی جائے، کیا ثبوت فراہم کیے جائیں کہ یہ اپنے لیے گڑھا خود کھود رہے ہیں. اب بھی اگر وہ کسی چیز کے منتظر ہیں تو صرف یہی ہے کہ وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ اپنا جلال دکھائے. کیسے؟ کہ اس کے ساتھ ساتھ بدلیوں کا جو عذاب چھپا ہوا ہے اس کے اندر سے فرشتوں کی فوجیں آئیں اور پھر حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا جائے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ نبی نے نہیں کرنا. اب چونکہ نبی کے دور کی بات ہو رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے نبی نے نہیں کرنا، یہ اللہ نے کرنا ہے. کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اللہ کو ہی پتا، اور آخرت میں ہوگا. ابھی دنیا میں نہیں ہونے والی یہ چیزیں. کیا کہا گیا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اس طرح کے معاملات تو اللہ کے حوالے ہیں. اللہ کو کیا چاہیے ہم سے؟ مطلوب کیا ہے؟ کہ ہم رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو لیں، اطاعت کریں، تعلیمات کو لیں، اس کی کتابوں کو لیں، اپنی عقل استعمال کریں، غور و فکر کریں، اللہ کو مان لیں، نہ کہ یہ کہ استغفر اللہ عذاب الہی کا انتظار کرتے رہیں کہ جب کوئی آئے گا اس طرح کا عذاب کا کوڑا برسے گا، کوئی معجزہ ملے گا، کوئی نشانی ملے گی تو ہم مانیں گے. اس وقت کا ماننا تو ماننا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوگا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو ماننا ہے آج مان لیجئے، آج لے لیجئے. کلیئر ہو گئی بات؟ آیت نمبر 211. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات. بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی. نشانیاں معجزات، عذاب کی نشانیاں. لیکن جو لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت جیسی نعمت پانے کے بعد اس کو گمراہی سے بدل دیتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو تو بہت کچھ سمجھایا گیا، دکھایا گیا، نشانیاں دی گئیں، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہاں خاص طور پر آیات بینات سے مراد بنی اسرائیل کو ملنے والے 9 معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو دیے گئے تھے. اب اگر یہ ان معجزات کو سمجھ لیتے، سرنڈر کر دیتے، اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگ پڑتے تو ایمان کا راستہ ان کے لیے کھل جاتا. لیکن بنی اسرائیل نے تو اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. اب یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ایک دم کیسے آ گیا؟ پیچھے بات پڑھ رہے ہیں ہم منافقین کی، یہاں پہ فوراً ذکر آ گیا سل بنی اسرائیل. بنی اسرائیل سے تو جا کے پوچھو. کیوں آ گیا؟ یہ بڑا اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جن منافقین کے حال پر یہاں تبصرہ ہو رہا ہے ان کی اکثریت بنی اسرائیل کے گروپ سے ہی تعلق رکھتی تھی. اسلام لا کر، اسلام کے لبادہ گیٹ اپ اختیار کر کے اس کو چھوڑے بیٹھے، دشمن بنے بیٹھے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے تو جا کے پوچھو کہ کیسے انہوں نے کیا کیا. اتنی بڑی بڑی نشانیاں آئیں
انہوں نے بھی، ان کے جو بڑے تھے نا، ان کے پیشرو، ان کے آباء و اجداد، انہوں نے بھی اپنی آنکھیں باندھی رکھی ان بڑی بڑی نشانیوں سے، اور کوئی ایک آدھ نہیں، کئی آیات مبینات دی گئی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو جو بدل ڈالے گا، من بعد ما جاءتہ، جو اس کے پاس آ گئی، یعنی اس کی قدر کر کے اس کو ایمان کا ذریعہ بنانے کی بجائے جو ناقدری کر کے کفر کرے گا، تو اللہ کیا ہے اس کے لیے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کون ہے؟ اللہ سخت عذاب دینے والے، سزا دینے والے، گرفت فرمانے والے ہیں۔ عقاب، اللہ نے ہدایت کا موقع فراہم کیا، اللہ نے ہدایت دینے کا بندوبست کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ٹھوکر ماری، استغفر اللہ، ٹھوکر ماری انہوں نے اس ہدایت کو، اور وہ کسی اور راستے پر چل پڑے، شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر چل پڑے۔ بنی اسرائیل اور جن بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے والے یہ منافقین، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جاؤ پوچھو جو انہوں نے کیا۔ پھر وہ عذاب کا شکار ہوئے نا بنی اسرائیل، یہ جس دور کی بات ہوئی، آیات بینات والے دور کی بات، بنی اسرائیل کی بہت سخت قسم کی پٹائی ہوئی اس وقت، مختلف موقعوں کے اوپر ان کی پٹائی ہوئی ہے، پیچھے ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں ڈیٹیل ان کے حوالے سے۔ تو اللہ کہتے ہیں جاؤ پوچھو، جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، ہدایت کی قدر نہیں کرتا، تو اللہ ان سے سخت ان کی گرفت کرنے والے، اور اللہ نے گرفت کر کے بتایا۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے آج تم نہیں مان رہے نا، تمہاری بھی ویسے ہی گرفت ہونی ہے جیسے ان کی گرفت ہوئی تھی۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ یہاں بنی اسرائیل کی بات کر کے اللہ مجھے اور آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے بھی لیسن ہے نا۔ یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کے پاس بھی آیت بینہ آئی ہوئی ہے۔ کیا ہے آیت بینہ؟ قرآن۔ قرآن بہت بڑا معجزہ، اللہ کا رسول کا، سب سے اللہ کا بھیجا ہوا رسول کا لایا ہوا سب سے بڑا معجزہ، حسی معجزہ، 1400 سال سے موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، آیت بینہ ہے، یہ روشن نشانی ہے۔ کیا میں اور آپ اس کو نشانی سمجھتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہم تو اس کو نہ قدروں کی طرح لے رہے ہوتے ہیں، نہ شکروں کی طرح لے رہے ہوتے ہیں، غافلین کی طرح لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہا یہ وارننگ ہے اصل میں، کہ جو اس کو چھوڑ کر کہیں اور جائے گا نا، وہ بھی وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ کے زمرے کے اندر آئے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ایسے بندے اللہ کی پکڑ سے پھر نہیں بچ سکتے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے راستوں پر چلنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، اور آسانیوں کا معاملہ کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ۔